تو ہمیشہ اس بات کو یاد رکھیں کہ یہ رسول اللہ کی سنت ہے. کیا؟ حلم اپنے اندر پیدا کرنا، بردباری پیدا کرنا، اپنے میں سنیم لانا. فوری طور پہ جواب کے طور پر جواب دے دیا تو کوئی کمال کا کام نہیں کیا ہے ہم نے. کچھ چیزیں اگر برداشت کر لی جائیں تو برداشت میں تو مزہ ہی بہت زیادہ ہے، برداشت میں تو لطف ہی بہت زیادہ ہے، بانٹ کے کھانے میں تو لطف ہی بہت بڑھ جاتا ہے. اگر آپ برداشت کرنا سیکھ جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے رزق کے دروازے، عزت کے دروازے کھول دیں گے. تو برداشت کرنا بھی تو پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اب یہ جو سنت ہے یہ بار بازار سے شروع ہونے والی نہیں ہے، گھر سے شروع ہوئی، اپنے گھر سے، اپنے اہل و عیال سے، اپنے والدین سے، اپنی بیوی بچوں کے ساتھ، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنے غیر مسلم دوستوں کے ساتھ، اپنے محلے والوں کے ساتھ، یہاں سے شروع ہونے والی ہے. تو اس لیے اپنے اندر صبر کے مادے کو پیدا کریں کہ جو بندے صبر کرنے والے ہوتے ہیں بڑی ہمت والے ہوتے ہیں. صبر کرنے والا بندہ حالات سے گھبراتا نہیں ہے. بعض اوقات حالات بگڑ جاتے ہیں نا، لوگ جان کے دشمن ہو جاتے ہیں. جو ڈرپوک آدمی ہوتا ہے وہ گھبرا جاتا ہے، چھپتا پھرتا ہے. صبر کرنے والے حالات سے نہیں گھبراتے. صبر کرنے والوں کو اللہ نے ہمت دی ہوتی ہے، استقامت دی ہوتی ہے. وہ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ نفع اور نقصان کا مالک اللہ ہے. اگر آپ صبر کرنے والے ہوں گے پھر اللہ کا ساتھ آ جائے گا، اللہ کی مدد آپ کے ساتھ آ جائے گی. تو ذہن نشین کر لیں اس بات کو کہ یہ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ اگر آپ کو کسی کے اوپر تھوڑا سا بھی اقتدار حاصل ہے تو پھر اپنی عزاداری کو قائم نہ کریں. صبر کے ساتھ، حلم کے ساتھ، استقامت کے ساتھ قائم کریں. جب تھوڑا صبر سے کام لیں گے، تھوڑی محبت سے کام لیں گے تو وہی وقت جو ہے آپ کے ساتھ چلا جائے. میرے دادا حضرت مولانا مفتی محمد احمد لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ یہاں تشریف فرما تھے. سن 1952 یا 53 کا واقعہ ہے. تو کوئی صاحب آئے، ان کو کام وام کہیں لگا دیا تو اس بندے نے پیسے نہیں دیے تو بڑا ناراض ہوا، اس سے بھی ناراض ہوا، مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بھی آ کے ناراض ہوا. ناراضگی میں 3-4 تلخ باتیں کہیں تو حضرت ہنستے رہے. تو خادم کو بلایا کہ لے آؤ اسے شربت پلاؤ. شربت پلایا، کچھ ٹھنڈے ہو گئے. پھر جب ٹھنڈے ہو گئے، غصہ اتر گیا ان صاحب کا، تو پھر دوبارہ 3-4 سخت باتیں اس لیے کہیں کہ حضرت میں تو آپ کو اتنی بری باتیں کہیں تو آپ نے جواب میں مجھے ڈانٹا ہی نہیں. پھر بعد میں دوست بن گئے. تو اگر آپ 2 منٹ خاموش رہ جائیں گے تو رشتوں کو اگر آپ جوڑ لیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو استقامت عطا فرمائے گا. اور جو رشتوں کو جوڑنے کی بات ہے، قرآن پاک میں نے کہا نا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے بولو نا، پکڑ لو. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے بس پکڑ ہی رکھی، آگے نہیں پتا کیا ہے ان کو. قرآن نے کہا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، لیکن کیا کہا آگے؟ فرمایا لیکن آپس میں لڑنا نہیں، آپس میں ایک دوسرے کی ٹانگیں مت کھینچنا، ایک دوسرے پر الزام تراشی مت کرنا، ایک دوسرے کی عزتیں مت اچھالنا، فروئی مسائل کو لے کے ایک دوسرے کو سڑکوں پر ذلیل نہ کرنا، مسجدوں میں بیٹھ کے ایک دوسرے کے خلاف تقریریں مت کرنا، ایک دوسرے کے خلاف عوام کو بھڑکانا نہیں، ایک دوسرے کے خلاف لوگوں کے دلوں میں نفرت مت پیدا کرنا. اور پھر قرآن نے یہاں تک کہا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنے والوں، اگر تم آپس میں لڑتے رہو گے تو پھر تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تمہاری عزت تمہارے پاس نہیں رہے گی، ہوا اکھڑ جائے گی تمہاری. یہ کیا سمجھتے ہیں کہ اچھا آپس میں لڑنے سے صرف 2 آدمیوں کی گفتگو بند ہوتی ہے؟
ارے میاں دو بندوں کی گفتگو نہیں بند ہوتی، دو خاندانوں کے تعلقات ٹوٹ جاتے ہیں، دو پڑوسیوں کی سلام دعا بند ہو جاتی ہے، دو کاروباریوں کا آپس میں لین دین ختم ہو جاتا ہے، دو سیاسی لوگوں کا آپس میں ربط ٹوٹ جاتا ہے، سماجی طور پر برباد ہو جاتے ہو، معاشی طور پر برباد ہو جاتے ہو، اور حکومت میں جو حصہ داری ملنی ہے وہ بھی تمہارے ہاتھ سے نکل جاتی ہے۔ آپ نے کیا سمجھا کہ تفرقہ اور نا اتفاقی صرف اتنی سی ہے کہ دو لوگوں میں سلام دعا نہیں؟ یہ نا اتفاقی جو گھر سے چلتی ہے یہ پارلیمنٹ تک جاتی ہے، جہاں تمہارے کسی نمائندے نے بیٹھ کے تمہارے لیے بات کرنی تھی، تم نے تو آپس میں لڑ کے اس کو وہاں پہنچنے ہی نہیں دیا ہے۔ دین کو سمجھیں۔ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے جو ہمیں دین عطا فرمایا وہ بہترین نظام کائنات کا صرف نماز پڑھنے سے، روزہ رکھنے سے، حج کرنے سے، زکوٰۃ دینے سے دین مکمل ہونے والا نہیں ہے۔ امر بالمعروف کے ساتھ نہی عن المنکر کے اوپر چلنا پڑے گا۔ یہ کہنا ہوگا کہ حق حق ہے، ظلم ظلم ہے۔ یہ کہنا پڑے گا کہ ہم آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ نفاق کو نکالنا ہوگا۔ جن کی نمازیں ان کو آپس میں دشمنیوں سے نہیں روکتی، جس کی نماز اس کو حرام کھانے سے نہیں روکتی، جس کی نماز اس کے بھائی کی غیبت سے نہیں روکتی، جس کی نماز اس کو اپنی بیوی پر ظلم کرنے سے نہیں روکتی، جس کی نماز اس کے پڑوسی سے محبت نہیں سکھاتی، جس کی نماز غریب کے منہ میں لقمہ دینے کا درس نہیں دیتی، جس کی نماز راستے میں چلتے ہوئے پتھر کو ہٹانے کا سبق نہیں پڑھاتی، تو یہ نالائق صرف فرض ادا کر رہا ہے، اس کی نماز ادا ہو ہی نہیں رہی ہے۔ کیونکہ نماز کی ادائیگی کا مطلب ہی صرف یہ ہے، نماز کا مطلب ہی یہی ہے کہ اللہ چاہتے ہیں کہ میرے نماز پڑھنے والے بندے اچھے بن جائیں، اور جس کی نماز نے انہیں اچھا ہی نہ بنایا تو اس کا مطلب ہم اپنی منزل تک نہیں پہنچ رہے۔ تو دعا کیجئے، وقت بھی ہو گیا ہے کہ حالات جیسے تیسے بھی ہوں، صبر سے کام لینا ہے۔ لیں گے انشاءاللہ؟ ہاں، جو لوگ صبر اور استقامت کو چھوڑتے ہیں وہ تھوڑے سے لالچ میں آ جاتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں۔ ابھی ایک ہمارے کشمیر کے سابقہ وزیر اعظم غلام نبی آزاد صاحب نے بیان دیا کہ ہم تو پہلے سے غیر مسلم تھے، بعد میں مسلمان ہوئے، کیونکہ ان کو ظاہری طور پر اقتدار کی کرسی چاہیے۔ تو انہوں نے سوچا کہ مذہب سے زیادہ اچھا تڑکا کسی اور چیز کا تو لگ نہیں سکتا ہے۔ تو میں سرکار کو یہ اپیل کروں گا کہ جو اپنوں کا نہ ہوا وہ آپ کا کہاں ہونے والا ہے، جو اپنوں کا نہ ہوا وہ آپ کا کہاں ہونے والا ہے۔ جو گرگٹ کی طرح رنگ بدلتے ہوں ان کو اسلام نے بھی کہا کہ یہ منافق ہیں، ان کو دنیا کے دستور نے بھی کہا۔ کسی بھی دیش میں چلے جائیے، سیاسی طور پر رائے کا اختلاف رکھنے والے لوگ قابل قبول ہوتے ہیں، لیکن اگر کوئی اپنے دیش سے اختلاف رکھتا وہ بندہ قابل قبول نہیں ہوتا۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، حالات جیسے بھی آ جائیں، اسلام کا دامن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو اپنی جان سے عزیز رکھتے رہیے۔ دعا کیجئے اللہ اس کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو یہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔